طیب صاحب کے ماشاءاللہ پڑھانے کا انداز اور کلاس میں ڈسپلن کے حوالے سے بہت ہی اچھی اور ممتاز کارکردگی تھی۔ دوران بیماری بھی وہ آکسیجن کا سلنڈر ساتھ لے کے آ کے قرآن پاک کی تعلیم بچوں کو دیتے رہے ہیں، اور کلاس کا رزلٹ ان کا ماشاءاللہ ممتاز کیفیت میں تھا۔ 2023 کے اندر قاری طیب صاحب نے 11 حفاظ بنا کے ان کا سند امتحان پاس کروا کے ماشاءاللہ ان کو سند بھی دلوائی ہے۔ قاری طیب صاحب کے پاس 15 پاڑے حفظ کیے ہیں اور 15 پاروں کا رمضان میں نے بھی صلی اللہ سنایا۔ قاری طیب صاحب بہت اچھے استاد تھے، الحمدللہ میں نے ان کے پاس 10 پارے حفظ کیے۔ الحمدللہ میں نے قاری طیب صاحب کے پاس 13 پاڑے حفظ کیے ہیں۔ میں محمد اذکار جاوید اور قاری طیب صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں۔ گھر میں جو ہے نا وہ انتہائی سادہ طبیعت تھے، کبھی انہوں نے والدین کے سامنے اونچی آواز تک بات نہیں کی، حالانکہ میں ان سے چھوٹا ہوں، لیکن میرے سے بھی انہوں نے کبھی اونچی آواز میں یا کوئی غیر اخلاقی طرح سے بات نہیں کی۔ وہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ نماز وغیرہ کے اور باقی یہ چیزیں بتاتے رہتے تھے۔ امیر السنت کی بارگاہ میں ایک سوال بھی ہے کہ جب ہم اس طرح کی اموات دیکھتے ہیں جس میں عاشقان رسول ذکر اللہ، درود و سلام اور یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی اموات دیکھ کر ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اللہ 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 پاک حضرت مولانا قاری طیب بن جاوید عطاری رحمۃ اللہ علیہ غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت کرے۔ واقعی ان کا کلپ جب مجھے پہنچا تو میں بھی رشک کرنے لگا۔ یہ اصل ایسے موقع پر جب آدمی ہوش جاتا رہتا ہے تو جو اندر ہوتا ہے باہر آتا ہے، تو ان کے جو اندر تھا نا وہ باہر نکلا۔ اللہ اور رسول کی محبت ان کے اندر تھی تو الحمدللہ یہ باہر نکل آئی، اور ذکر مصطفیٰ کرتے 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 یہ دھڑام سے گرے۔ وہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، غالباً یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا ایک اہم ترین مصرع ہے یہ کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی انہوں نے پڑھی تھی، تو اس میں یہ آخری مصرع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد اگر کوئی فضیلت رکھنے والی ہستی ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ یہ بہت جامع نعت ہے یہ مصرع جو ہے، تو یہ آخری ان کا، تو یہ ایسے جس کو بولتے ہیں کہ پکے سچے سچے سنی، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اور سنیوں کی اس شان سے دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ تو یہ 5 مئی کو یہ کیفیت ان کی ہوئی اور یہ گرے، اور 8 مئی تک یہ بے ہوش رہے، کوئی گفتگو نہیں کی۔ انہوں نے جو معلومات میں نے بھی اکٹھی کی تو انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی، بس 3 دن تک یہ بے ہوش پڑے رہے۔ ایک آدھ بار ہوش آیا لیکن کچھ کلام نہ کیا۔ تو یوں ان کے آخری الفاظ نعت پاک مصطفیٰ جو زبان سے ادا ہوئے نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ ایک اللہ کے نیک بندے بہت بڑے عالم دین کے قلم سے نکلا ہوا یہ نعتیہ مصرع، یہ بہت جامع مصرع ہے نعت شریف ہے، یہ ان کی زبان سے ادا ہوا۔ دنیا سے وہ اس شان سے یہ گئے، تو 3 دن یہ بے ہوش رہ کر 8 مئی 2024 کو انہوں نے انتقال کیا، وفات پائی۔ اللہ پاک ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ باقی ان کے خاندان والے بھی خوش نصیب ہیں کہ ایسی کہ موت تو کروڑوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ لوگ روز مرتے ہیں کیا کیا، کوئی گانے بولتے مرتے۔ ہاں مطلب ایک بار میں نے اس طرح کی کوئی بہت پہلے شاید رمضان شریف میں یا کوئی مدنی مذاکرے میں کوئی باتیں کی تھی میں نے، تو کسی نے مجھے بتایا کہ کوئی فلاں ہاسپٹل سے آیا تھا، کارڈیو ہاسپٹل سے کام کرتا، بولا میں اتنے سال سے کام کرتا ہوں، میں نے اتنے عرصے میں نے کئی لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، ایک شخص کو دیکھا تھا جو درود شریف پڑھتے ہوئے مرا تھا، ماشاءاللہ۔ باقی جو مرتے ہیں کوئی گانے بول رہا ہوتا ہے، کوئی گلیاں بک رہا ہوتا ہے، کوئی فضول بک بک کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک رحمت کی عطا فرمائے۔
اندر گانے ہوں گے تو گانے نکلیں گے مرتے وقت، گالیاں ہوں گی تو گالیاں نکلیں گی، اور اگر درود و سلام ہوگا تو وہ نکلے گا زبان سے، اللہ اور رسول کی محبت ہوگی تو اس کا اظہار ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے عیب چھپائے۔ بعض اوقات آپریشن کے بعد بھی جو غنودگی ہوتی ہے نا، اس میں بھی اچھے اچھے کلمات زبان سے نکلتے ہیں۔ حاجی عبید رضا کے بھی اس طرح کے آپریشن کرواتے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں غنودگی میں کی تھی، لیکن اب وہ سوشل میڈیا کا شاید دور نہیں تھا کہ کوئی ریکارڈنگ ہو جاتی، یا کوئی ایسا تھا نہیں ریکارڈ کر لیتا اس کو، اور بھی کبھی کبھی کلپ ایسے چلتے ہیں کہ بے ہوشی میں کوئی اس طرح کے موقع پر اچھے کلمات بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب مطلب ہے میرے آقا کی مدحہ سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، سب کی آقا نے بگڑی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر دعوت اسلامی میں اس طرح کے واقعات کچھ زیادہ ہی سنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اشارہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی ایک اچھی تحریک ہے، اور جو دعوت اسلامی میں آتا ہے وہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آتا ہے تو نیال ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھے بڑی اٹھان لیتا ہے، بڑی اس کو ترقیاں ملتی ہیں دین و دنیا کی۔ تو اللہ پاک قاری طیب صاحب کو غریق رحمت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ مرحوم قاری صاحب 2 سال 5 ماہ سے وابستہ تھے غالباً مدرسۃ المدینہ، گجر کے تھے آپ، گجر خان کے تھے، اچھا، تو وہیں غالباً مدرسۃ المدینہ پڑھاتے تھے آپ۔ اور ان کی عمر جو تھی 37 سال لکھی ہے، 37 ایئرس، یہ گجر خان قریب جوانی ہوئی۔ گجر خان میں بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوا ہے اسلام۔ جی ہاں الحمدللہ ایصال ثواب، یہ گجر خان والے نظر آ رہے ہیں، جی ہاں یہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل میں ایک بار تعزیتی پیغام بھیج چکا ہوں، تو اس وقت مجھے قصہ نہیں پتا تھا، ہمارا سسٹم بنا ہوا اس سے آیا تھا، جو میری اطلاع ہے، تو اس لیے میں دوبارہ تعزیت کر نہیں رہا کہ تعزیت ایک بار کرنا سنت، دوبارہ تعزیت مکروہ، تو اس سے بچ رہا ہوں، اس لیے دعائے خیر تو روز ہو سکتی ہے۔ مگر یہ تو مدنی قافلے اور کچھ کر سکتے ہیں نا، مطلب ماشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، جتنے بیٹے ذہن نصیب کے مطلب ہمت کریں، اور اپنے گجر خان کے ہفتہ وار اجتماع 11 اجتماع 11ویں شریف نسبت سے ان کی نیت کر لیں کہ ہم شرکت بھی کریں گے، اور اسی مہینے 3 دن مدنی قافلے میں ایصال ثواب کے لیے سفر بھی کریں گے کہ گجر خان والوں آپ کی قسمت پر رشک آ رہا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا قاری صاحب موجود تھا جس نے جاتے ہوئے بتایا کہ میں کون تھا، جیتے یہ نہیں بتایا اس نے۔ تو اس کے ایصال ثواب کر کے اپنی قسمت بدل لو، سب ہمت کرو، جو میں نے 2 کام دیا آپ کو اس پر آئیے آپ۔ اجتماع 11 اور ذیقعد شریف میں، ذیقعد چل رہی ہے تو 3 دن کا مدنی قافلہ، اگر ذیقعد میں ممکن نہیں ہے تو کم از کم ذوالحجہ شریف میں کر لیجئے 3 دن کا مدنی قافلہ ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ اس کا آپ کو اجر بھی دے گا، قاری صاحب کو بھی ظاہر اس کا ثواب پہنچے گا، آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور سچی بات ہے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ ہمارے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ خالی وہ مدرس ہی نہیں تھے، پڑھاتے ہی نہیں تھے، بلکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حساب سے یہ ذیلی نگران بھی تھے، دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ان مانو کر وہ ظاہر بیان بھی فرماتے ہوں گے۔ وہ یہ جو گجر خان والے جمع ہیں، انہیں ذوالحجہ کے مدنی مذاکروں میں یا نا آپ کی طرف سے اگر دعوت ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے یہ گجر خان والے کو بس ہے ٹرین وغیرہ کیا ہوتا ہے، اب تو سب کرنا چاہیے ان کو، تو یہ یہاں آ جائیں 3 بھائی کے لیے۔ ایک تو اذکار جاوید اتاری، امجد جاوید قادری اور ذوالفقار قادری، یہ 3 بھائی ہیں۔ تایا جان ایک، اور والد صاحب بھی، اب والد صاحب بزرگ ہیں، تایا جان ان سے زیادہ بزرگ ہوں گے جی، تایا تو والد کے بڑے بھائی کو بولتے ہیں نا، چاچا چھوٹے بھائی کو بولتے ہیں ہمارے یہاں۔
تو یہ بھی آ سکتے ہیں, نو پرابلم. حج پہ جائیں گے نا تو مکہ مدینہ دور ہے, کراچی نزدیک ہے. گجر آپ خان کو والوں, مدینے جانا ہوگا تو کراچی سے آپ کی پرواز گزر کے جائے گی. گجر خان والوں, ذوالحجہ کے مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں, آ جائیں. 10 مدنی مذاکرے آئیں, یہیں پر 3 دن گزاریں. اب 3 دن کے لیے یا گجر خان سے ٹرین چلنی چاہیے اسپیشل. نا یقین مانے, خدا کی قسم میں بولتا ہوں, مجھے قاری صاحب پر رشک آ رہا ہے یار. ان کے آخری میں نے تو سب سنے نا انہوں نے جو بولا ہے کلپ میں, کیا الفاظ تھے ان کے, اور بس سب ذکر خدا و مصطفیٰ ہے. وہ یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میرا سانس پھول رہا ہے, ہائے مجھے کیا ہو گیا, ہائے میرا کیا بنے, کچھ بھی نہیں بولا. اور اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے, وہ دعا مانگ رہے. ایسا کہاں سے لاؤ گے یار؟ یہ لاکھوں میں ایک تو محاورہ پرانا ہے, اربوں خربوں میں کوئی ایسا نکلتا ہے خوش نصیب. یہ آپ کے شہر میں نکلا, جاننے کے بعد اپنا ایک سکہ آپ کے دلوں پر بٹھا گیا. تو یہ گجر خان تو پورا تبدیل ہو جانا چاہیے, بچہ اس کا نوازی بن جانا چاہیے, سب سنتوں کے پابند ہو جائیں, سارے ظلم کے اڈے, گناہوں کے اڈے, برائیوں کے اڈے سب ختم ہو جانے چاہیے, اور ایک ایسا پیارا شہر بن جائے کہ جو یہاں آئے غیر مسلم تو مسلمان ہو جائے. اچھا, ایک شہر ایسا بھی ہے پاکستان میں جس کا بچہ نمازی ہے, حافظ قرآن بنے, مدرسے کھلیں, جامعات المدینہ کھلے, اور دھوم مچ جائے سنتوں کی. ایسے بنا دو اپنے شہر کو, تو آپ سب مل کے کرو گے, اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. گجر خان سے تو ٹرین چلا دو ایک ذوالحجہ کے 3 دن کے, اطراف سے امداد آ جائیے, دیگر بھی چکوک وغیرہ ہوتے ہیں, گاؤں گوٹ ہوتے ہیں, اطراف کے شہر قصبے مل جل کے ٹرین آ جائے. پہلے 3 دن 10 دن کے لیے آ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, پر 3 دن کے لیے آ جائیں. قربانی خانے میں تو جمع کرنی ہے نا, تو وہ اپنے شہر میں ہی ہوں گی. تو اس طرح سب دین کے کام, دعوت اسلامی کے کام میں لگ جائیں. یہ اردو بابا, یہ وقار المدینہ کے پاس ہے یہ گجر خان بھی. ارے باپ رے باپ, ایسے دیوانے کے پاس ہے. آپ چھٹے پڑے, اب آئی قربان ایکسپریس آئی انشاءاللہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ الکریم, صلو علی الحبیب. حاجی وقار المدینہ کا میسج چلا رہا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید انشاءاللہ ٹرین ایسا کنفرم کر دیں, ایسا انشاءاللہ گجر خان سے ہم ساتھ آئیں گے, سب انشاءاللہ. نہیں, وقار المدینہ بھی چڑھنے والا نہیں ہے, آئی انشاءاللہ. اچھا, لفظ قربان, تو یہ عید قربان کا اس میں تذکرہ نہیں ہے, تو عید قربان ایکسپریس, تاکہ پتہ چلے قربانی کی عید سے اس کا تعلق ہے. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. آغا پلے زر نہیں رکھتے, سفر سرور نہیں. تم بلا لو, تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. تو پوجا من پوجا, تو پوجا من پوجا, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. زندہ باد. مجھے اپنی رسول سے پیار
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سبھی بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور گھر کے دیگر افراد سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ ماشاءاللہ مدنی فیس بھی پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ جواب بھی دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب یار نام ہے، تخصص علوم عربیہ فیضان مدینہ میں کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. مدنی فیس یہ کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. مسجد اقصی. جواب درست ہے. انہیں انشاءاللہ عز و جل 7 رسائل کا سیٹ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کیے جا سکتے ہیں. اصحاب کی عقیدت، آل نبی کی الفت، اصحاب کی عقیدت، آل نبی کی الفت، اصحاب. جواب دیجئے. جنتی جنت میں ہمیشہ کتنی عمر کے دکھائی دیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں. کب؟ تاریخ بتا دو. محرم الحرام میں انشاءاللہ. تاریخ بتا. پچھلے سال بھی گئے تھے عاشورے میں. پچھلے سال سالانہ مدنی قافلوں والی پارٹی ہے یہ ہزاروں ہیں. کوئی یار الگ سے اسپیشل دے دو نا. انشاءاللہ ذوالحجہ میں انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. 30 سال یا 33 سال کے. جواب درست ہے. انہیں دعوت اسلامی کا بہت ہی خوبصورت میگزین ماہنامہ فیضان مدینہ تحفتاً پیش کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. کا یہ حسین سنگم ہے، شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم. جن پر غسل ہو وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ جو آیا مدنی مذاکرے میں. سوال دوبارہ ارشاد فرما دیں. بے غسلہ اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ آج ہمارے پاس الحمدللہ پنجاب سے بہت سارے تاجران بھی شامل ہیں، تو انہی میں سے ایک اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی فیس بپائی انشاءاللہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں ہم مرکز رولیا سے انشاءاللہ پورا اختیارہ بھر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے انشاءاللہ عز و جل. طیارہ بھر کے تو آپ وہیں کے ہیں کیا؟ جی لاہور کے؟ جی مجلس تاجران حافظ محمد عابد الطاری آج بھی الحمدللہ رکن شراجیہ فرزا طاری صاحب کے ساتھ کم بیش 28 کے قریب تاجر ہیں جو عالمی مدنی مرکز حاضر ہوئے ہیں. جی اور مدنی مذاکرات دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ کل واپسی باپا. اللہ اللہ. سب کو قبول بھی کر لیں، دعائے مغفرت بھی فرما دیں. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. سب کو ویلکم، خوش آمدید. جی آنو ماشاء اللہ. اچھا وہ بیٹے پہلے مرکز الاولیاء بولتے تھے، ہم اب لاہور بولتے ہیں. دیوانے ہیں نا ہم، یہ تنظیمی نام رکھتے بھی ہیں نا تو بعض اوقات پھر لیٹر میں بھی یہی پوسٹ مین کہاں ڈھونڈے گا. اس لیے اب وہ جو رجسٹرڈ نام جو ہوتے ہیں نا حتی الامکان وہی لینا ہوتا ہے. کراچی کو باب المدینہ بولتے تھے ہم. اب باب المدینہ سے لیٹر تو نہیں پہنچے گا، نہ عام آدمی سمجھے گا بھی نہیں کہ یہ کہاں ہے باب المدینہ. تو تشویش. تو یہ کراچی. لبیک لاہور انشاءاللہ عز و جل.
जवाब ये है कि बेगुसल अजान का जवाब दे सकता है। जवाब दुरुस्त है। इन्हें भी माशाअल्लाह माहनामा फ़ैज़ान मदीना का रंगीन शुमारा पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह। भाई इन्होंने कोई मदनी फीस तैयार लेंगे तो तय है, ये मदनी फीस नहीं हुई ना। वो तो इन्हें लाने ही है ना। हाँ लाना, और इसकी तो फिर इसकी भी मदनी फीस होती है कि फैज़ान मदीना में आने की इनको शहादत मिले। इंशाल्लाह मैं भी साथ आने की नियत करता हूँ और अपने आप को 12 माह के लिए पेश कर चुका हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कब बैरून मुल्क के लिए 12 माह के लिए अपने आप को पेश कर चुका हूँ। बैरून मुल्क की शर्त के साथ जाओ उस वक्त दावत इस्लाम खूंटे से यहाँ मान दे मदनी मरकज, अपना इख्तियार ना हो कि यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, न मुतालबा ना हो। हकीकत में तो जरा के यही होना चाहिए कि जहाँ मदनी मरकज जिस खूंटे से बांधे बंदा बंदा रहे, ये सही मानों में वफा, सब हिस्से बन जाओ। मेरा कुछ नहीं, मेरा मदनी मरकज मेरा सब कुछ। लब्बैक इंशाल्लाह ज़ुल बापा, जहाँ मदनी मरकज फरमाएगा हाजिर है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर लब्बैक इंशाल्लाह बापा करते रहो ताजिरों को लेकर, तो मीठा मदीना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़ुल हर महीने 3 दिन का मदनी काफिला होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उल करीम। जवाब दीजिए, किस तरह लेटना जहन्नमियों का तरीका है? लाहौर से ही आए ताजिर इस्लामी भाइयों में से एक और इस्लामी भाई जवाब देंगे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी फीस पहले इंशाअल्लाह ताला मदनी मुज़ाकरा पाबंदी से देखूंगा इंशाअल्लाह, हर हफ्ते इंशाअल्लाह। मदनी चैनल इंशाअल्लाह। पर उल्टा लेटना जहन्नमियों का तरीका है। जवाब दुरुस्त है। वो कौन सा दुरूद शरीफ है जिसके पढ़ने से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब या नजदीकी नसीब होती है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसी महीने जो है मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा 3 दिन इंशाअल्लाह। वो दुरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। जवाब दुरुस्त है। इन्हें भी माशाअल्लाह 7 रसाइल का सेट मुकम्मल तोहफे में पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह। वो कौन से साहबी हैं जिनको सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक तलवार जुल्फ़िकार इनायत फरमाई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी फीस इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जामियतुल मदीना के जदवल के मुताबिक हर माह 3 दिन मदनी काफिला इंशाअल्लाह। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को। जवाब दुरुस्त है। बहुत ही प्यारी किताब अमीर अहले सुन्नत की 786 नसीहतें इन्हें पेश की जा रही है। सल्लू अलल नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल आया है कि अगर शौहर और बीवी पर हज फ़र्ज़ हो और बीवी तबीयत ठीक ना होने की वजह से हज पर ना जा सके तो क्या शौहर को फिर भी जाना ज़रूरी होगा? शौहर पर जबकि अपना फर्ज है तो बीवी का साथ बनना फर्ज तो नहीं है ना। बीवी अपनी माँ बाप के साथ भी बाद में जा सकती है, वालिद है या भाई है, दीगर महरम के साथ भी जा सकती है। सफर के लिए महरम होना या शौहर होना काबिल इत्मीनान, महरम और शौहर या शौहर होना ये जरूरी है। अब रहती मक्के में मसलन तो अब वहाँ महरम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मक्का पाक में तो हज बगैर महरम के भी किया जा सकता है। लोग ये समझते हैं हज के लिए, कराची से हैदराबाद भी अगर औरत अकेला सफर करेगी तो गुनाहगार होगी, क्योंकि वो 250-150 किलोमीटर का फासला है। सफर के लिए ये हज से या उम्रे से महरम का ताल्लुक नहीं है,
یہ ذہن میں رکھیں. تو چونکہ یہ سفر ہوتا ہے شرعی سفر جس کو بولتے ہیں, تو اس لیے وہ محرم کی وہ تاکید کی جاتی ہے کہ محرم کے ساتھ ہی کرے سفر. ورنہ گھر پہ یہاں رکتے ہیں تو عورت اکیلے بھی تو طواف کے لیے اور آتی جاتی ہوگی, بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تو ویسے ہی مرد عورت اکٹھے ہوتے بھی نہیں وہاں, الگ ان کا ٹائم ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج دارالمدینہ کے طلباء کرام اسٹوڈنٹس ہمارے درمیان موجود ہیں امیر اہل سنت, اور یہ کچھ لکھ کر لائے ہیں یا لکھوا کے لائے ہیں. ماشاءاللہ. مسلمان جہاں بھی ہوں اسلام کے اصولوں کے پابند رہیں. فرمان امیر اہل سنت, مسلمان کا انداز کہیں بھی بد اخلاقی والا نہیں ہونا چاہیے. ایک اور فرمان امیر اہل سنت, شریعت آپ کے پیچھے نہیں چلے گی, آپ شریعت کے پیچھے چلیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حج کرو غنی ہو جاؤ گے. میری امت کی افضل عبادت دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا. پھر نیچے ایک شعر لکھا ہوا ہے, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. ماشاءاللہ. اور یہ ایک تمنا ہے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یا مرشدی میں نے بھی مدینہ دیکھنا ہے. سبحان اللہ, بڑی اچھی تمنا, اللہ پاک اسباب کر دے. آمین. یہ دارالمدینہ کے جتنے طلباء کرام آئے یہاں پر موجود حاضرین, اگر سب کے لیے دعا فرما دے تو ماشاءاللہ ہم نے بھی مدینہ دیکھنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ دکھائے, ماں باپ سمیت آپ سب کو حج نصیب کرے, میٹھا مدینہ دکھائے. چلے. دارالمدینہ کورنگی سے ہی ہے, اور کچھ سرپرست بھی ہمارے ساتھ ہیں. مدنی قافلوں کی نیتیں پیش کریں امیر اہل سنت کو. مدنی مذاکرے کی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل. 12 مدنی مذاکرے, ویسے تو ہر مدنی ہر ہفتے ہی انشاءاللہ تعالی نیت کرتے ہیں, تو انشاءاللہ باقاعدگی سے جو ہے نا شرکت ہوگی فیضان مدینہ. یہ جو 10 ذوالحجہ کے 10 ہوں گے, یہ جی چاند رات سے عید رات تک جی انشاءاللہ تعالی 10 مدنی مذاکرے انشاءاللہ. کیا بات ہے. جو آ سکتے ہیں یہاں بھی بیٹھے ہیں وہ ذہن بنا لیں, ابھی سے نیت کریں گے, نیت کا ثواب مل جائے گا. 10 مدنی مذاکرے اللہ کرے گا تو دلچسپیاں بھی ہوں گی اس میں انشاءاللہ. قربانیوں کے جانور بھی دیکھیں گے, ان کے مسئلے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. آئیے اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو سب 10 دن کے لیے نیت کر لے چاند رات سے. اس میں بڑی دلچسپیاں ہوتی, سے بولتا ہوں, بکرا منڈی, گائے منڈی میں دکھائے جاتے ہیں, ان کے مناظر دکھائے جاتے ہیں, اور وہاں سے سوالات ہوتے ہیں. لائیو نہیں ہوتے, وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں, اور یہاں سے جوابات دیے جاتے ہیں. بڑا دلچسپ منظر ہوتے ہیں. تو ضرور ہے سارا سیکھنے سکھانے کا الحمدللہ, تو ضرور شرکت کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے, تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے, پس حج دیار مدینہ گم